کہ حیدرآباد کے عالم دین میں اس وقت جامعہ کے مولانا خالد علی قادری عزیزہ کے ان کو آزاد کا جامعہ الازہر میں بزرگ کیا گیا ہے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی جامعہ الازہر ہے، مصر میں ہے، ایجپٹ میں ہے۔ اور عزیزہ کے آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے عظیم یونیورسٹی جامعہ الازہر شریف ہے جو قاہرہ میں ہے۔ عزیزہ کے قاہرہ میں جامعہ الازہر کے اطلاعات کو قبول کیا گیا اس نیت کے ساتھ کہ وہ درس دیں، دعوت دی گئی کہ آپ تشریف لائیں اور ازہر شریف کے کیمپس میں آپ درس دیں۔ عزیزہ کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ازہر والوں کو اور مصر والوں کو کیا ضرورت پڑی کہ حیدرآباد کے عالم دین کو اپنے جامعہ میں مدعو کریں؟ اور عزیزہ کے وہ کون سی کتاب تھی جس کتاب نے مصر والوں کو حیدرآباد والوں کو قبول کرنے پر مجبور کیا؟ عزیزہ کے سوال پیدا ہوتا ہے۔ عزیزہ کے ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے کہ حیدرآباد سے ایک عالم دین کو جامعہ ازہر بلایا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ مدعو ہوتے ہیں جامعہ ازہر سے پوری دنیا کی طرف، مگر حیدرآباد سے جامعہ ازہر ایک عالم دین کو طلب کیا گیا۔ کیوں طلب کیا گیا؟ عزیزہ کے وہ کیا اٹریکشن تھا کہ حیدرآباد کے عالم دین کو جامعہ ازہر مدعو کیا گیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ عزیزہ کے اس کا جواب حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق مبارکہ زلالۃ المصابیح ہے۔ عزیزہ کے حضرت محدث سے لے کر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سے 70-80 سال پہلے جو کتاب لکھی زلالۃ المصابیح، وہ کتاب آج تک پوری دنیا کے لوگ نہ صرف عام وہ تمام ہیں، اہل علم اور اہل علم کا سب سے بڑا مرکز جس کو جامعہ الازہر کہا جاتا ہے، وہاں کے علماء جس کتاب سے متاثر ہوں، عزیزہ کے اس کتاب کے مصنف کو عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے درجے کے محدث ہیں کہ انہوں نے ایسا کارنامہ انجام کیا ہے کہ 70-80 سال گزر جانے کے باوجود ان کی کتاب زندہ ہے۔ اور عزیزہ کے کا کتاب زندہ ہے، بلکہ اس کتاب سے اقتصاد کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف عجم والے بلکہ عرب والے اس کتاب سے اقتصاد کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزہ کے یہ ہے حضرت محدث عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پروفیسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ لوگوں کو حیرت ہوگی اگر آپ لوگوں کو علم میں نہیں ہے، عزیزہ کے حضرت کی شخصیت مبارکہ کی طرف میں بات کرتا ہوں۔ حضرت کا جو علمی کارنامہ ہے، عزیزہ کے پوری دنیا میں حیدرآباد جو جانا جا رہا ہے، دنیا داروں کے نزدیک حیدرآباد چار مینار کی طرف سے جانا جاتا ہے، اور حیدرآباد گنبدان قطب شاہی کی طرف سے جانا جاتا ہے، اور حیدرآباد کی پہچان یہاں کی بریانی اور دیگر ڈیزرٹ ہیں۔ مگر اہل علم کے پاس حیدرآباد اگر کسی حیثیت سے جانا جاتا ہے تو حیدرآباد حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی وجہ سے جانا جاتا ہے، حضرت عبدالحسنات کے علمی کارناموں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ مبارکہ نہیں کرتا عزیزہ کے گرامی، یہ اس بات سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی تقریر پہ کھڑا ہوں۔ عزیزہ کے گرامی، آپ لوگوں کے یقینی طور پر علم میں ہوگا، اگر علم میں نہیں ہے تو یہ بات آپ کے علم میں آنی چاہیے کہ لاک ڈاؤن کے دوران حضرت عبداللہ شاہ صاحب ابوالحسنات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف مبارک زلالۃ المصابیح کہاں سے چھپی؟ بیروت سے چھپی، لبنان سے چھپی۔ عزیزہ کے گرامی، کمپلیٹ عربی زبان میں ہم اور آپ حضرت محدث دکن کو، حضرت عبدالحسنات کو دیکھتے ہیں تو ایک ولی کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک صوفی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ حقیقت میں ان کی شخصیت مبارکہ میں ولایت بھی ہے اور ولایت ان کی پہچان بھی ہے، مگر عزیز دوستوں ان کی ایک اور شان بھی ہے، تو شان ان کی علم کی شان ہے۔ عزیزہ نے اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ پورے دکن میں اس کی کتاب ہے جس کو لبنان سے شائع کیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی ایک شخصیت لا کر کھڑا کرے۔ عزیز دوستوں ٹیکنالوجی پورے عروج پر ہے، یہ دور انٹرنیٹ کا دور کہلایا جاتا ہے، اور پوری دنیا گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے۔ تحقیق کرنے والوں کے لیے ہزاروں اسباب موجود ہیں، لائبریریاں سمٹ رہی ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ اگر عزیزہ نے انٹرنیٹ کی اس قدر ترقی کے باوجود، ٹیکنالوجی کے اس قدر ترقی کے باوجود کوئی بندہ ایسی کوئی کتاب انسان 70 سالوں میں نہیں پیش کر سکا جیسی کتاب آج سے تقریباً 80 سال پہلے حضرت محدث دکن نے پیش فرمائی ہے۔ عزیز دوستوں یہ مجلس سے یہ آراز کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری آپ کے کھولنے کے لیے ہوتے ہیں۔ عزیز آپ کے ہمیں اپنے بزرگوں سے واقفیت ہو۔ عزیز دوستوں ہم جانے حیدرآباد والوں کا قصور کیا ہے؟ عزیز دوستوں ہم اپنوں کو جانتے نہیں، اپنوں کو پہچانتے نہیں، اپنوں کی قدر نہیں۔ ہماری طبیعت کیا ہو گئی ہے؟ دور کے ڈھول سہانے۔ عزیزہ نے ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ہمارے پاس کون ہے؟
حیدرآباد والوں کو قیامت تک کے لیے سر اٹھا کر جینے کے لیے محدث دکن کا کارنامہ کافی ہے۔ عزیزان گرامی، ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم اپنے بزرگوں کو جانیں۔ میرے دوستوں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی، یہ آیت مبارکہ جب میں نے پڑھی خود بخود حضرت محدث دکن قدس سرہ العزیز کو مجھے یاد آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے کہا اللہ اللہ رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر چل گئے، فلا خوف علیہم، اب انہیں نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی لوگ ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ جنتی لوگ ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، اور بہترین بدلہ ہے ان کے لیے جو کچھ عمل وہ کیا کرتے تھے۔ عزیز دوستو، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا نہیں۔ حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قدس اللہ العالی نے ہم اپنے سر کی آنکھوں سے حضرت ابو الحسنات محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کا خلاصہ کیا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا حضرت محدث دکن کا کمال کیا تھا، وہ صاحب استقامت تھے۔ عزیز آپ کے یاد، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عزیز دوستو، کسی بندے کا کسی کام پر جم جانا یہ بدعت نہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھا جائے، ان کی حیات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے، عزیزان گرامی، ان کی طبیعت میں استقامت تھا۔ وہ جو کام کرتے تھے پھر استقامت کے ساتھ کرتے تھے، وہ جو کام کرتے تھے بہت مستقل کرتے تھے، وہ کام جو انہوں نے شروع کیا اس کو بھی انہوں نے پائے تک پہنچایا۔ عزیزان گرامی، ان کے ملنے کے اوقات مقرر، ان کی عبادت کے اوقات مقرر، ان کے مراقبے کے اوقات مقرر، ان کی تلاوت کے اوقات مقرر، ان کے علمی کاموں کے اوقات مقرر، ان کے دعائیں دینے کے اوقات مقرر۔ عزیزان گرامی، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال کیا ہے، عزیز دوستو، دیکھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو، بالخصوص اس زمانے میں جب زندگیاں انتہائی ڈسپلن ہو گئی۔ عزیز دوستو، ضرورت ہے نوجوانوں کو کہ دیکھیں اپنے اسلاف کی طرف اور اپنے اخلاق کی طرف اور اپنے بزرگوں کی طرف کہ ان کی زندگیاں ہیں کیسے۔ عزیزان گرامی، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، وہ فرماتے ہیں تہجد سے پہلے وہ مسجد تشریف لاتے ہیں تو پھر تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان کا طریقہ تھا کہ مسجد کے حوض پر بیٹھ کر وہ وضو فرماتے تو پھر وضو وہی فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وضو کے بعد وہ 2-4 منٹ مسلسل دعائیں کرتے۔ عزیز دوستوں، وہی دعائیں جو ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم بھول بھی جاتے ہیں، مگر دیکھنے والوں نے کہا اور لکھنے والوں نے لکھا کہ جب وہ وضو سے فارغ ہوتے، مسجد کی طرف جب کرتے، ہاتھ اٹھا کر تشہد پڑھتے، وہ منظر دیکھنے والا ہوتا۔ عزیزان گرامی، جب وہ کہتے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں دعائیں وہی مصنوع دعائیں، مگر جب حضرت پڑھتے تو ایک قید بن جاتا، دیکھنے والوں پر ایک کیفیت جاری ہو جاتی، پھر وہ نماز کے لیے جاتے۔ عزیزان گرامی، 92 ایئرس کی حضرت نے عمر پائی اور طریقہ کیا تھا، جب انتہائی عمر کو پہنچے، یقینی طور پر انسانی جسم کمزور ہونے لگتا ہے تو لوگوں کا سہارا لے کر مسجد تک تشریف لاتے اور مسجد کی طرف جب بڑھتے لوگ ساتھ ہوتے، مریدین ہاتھ تھامے ہوئے ہوتے، مگر عزیزان گرامی، جو ہی اقامت ہوتی حضرت فرماتے اب مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ عزیزان گرامی، پھر قیام ہوتا بغیر کسی سہارے کے، پھر رکوع ہوتا، پھر سجود ہوتے، پھر سنتیں ہوتی، پھر نوافل ہوتی، پھر دعائیں ہوتی۔ اتنے اطمینان سے یہ سارے کام کرنے کے بعد جب اٹھنے لگتے، مریدین سے کہتے آؤ مجھے سہارا دو، لوگ کہتے حضرت اتنی دیر آپ بغیر سہارے کے کھڑے رہے، نمازیں پڑھ لی اور آپ نے سنت ادا کر لی، نوافل ادا کر لی، پھر سہارے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ارشاد فرمایا کرتے لوگوں، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہوں میری جسم کی طاقت نہیں کھڑا کرتی، اللہ کی محبت کھڑا کر دیا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں جذبہ محبت الہی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پروردگار سے محبت کا عطا کیا۔ میں نے سنا تھا حضرت فرائض پڑھتے تھے، آج مجھے اس پر انکشاف ہوا، حضرت تراویح بھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے۔ کہاں گئی وہ محبت؟ میرے دوستوں، ختم ہو گئی۔ اس زمانے میں محبت کس کی ہے؟ دنیا کی محبت ہے، ماں کی محبت ہے، متاع کی محبت ہے، پیسوں کی محبت ہے، بینک بیلنس کی محبت ہے، گاڑیوں کی
محبت ہے, جائیدادوں کی محبت ہے. عزیز دوستو, حضرت محدث دکن کو اس نے بلایا کیوں جاتا ہے؟ میرے دوستو, ہم اس بات کی دعوت دینے کے لیے کہ جو محبتیں ہم اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں, یہ فنا ہو جانے والی محبتیں ہیں, یہ مٹ جانے والی محبتیں ہیں, یہ ختم ہو جانے والی محبتیں ہیں. کوئی بندہ نہ اپنی گاڑی اپنے قبض میں لے جاتا ہے, نہ اپنا فلیٹ اپنی قبض میں لے جاتا ہے, نہ اپنا پلاٹ اپنی قبض میں لے جاتا ہے, نہ اپنا بینک بیلنس اپنی قبض میں لے جاتا ہے. انسان لے کر کیا جاتا ہے؟ انسان اللہ کی وہ محبتیں لے کر جاتا ہے, اور وہ لمحے لے کر جاتا ہے تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں گزار رہے. عزیزان کرام, حضرت محدث دکن کا کمال کیا تھا؟ میں نے اپنی خدمت میں کیا, وہ صاحب استقامت ہے. عزیزان کرام, آپ کا ہمارا 10 منٹ اسے دیر پر کیوں نہیں لگتا؟ کہ کیوں نہیں لگتا؟ عزیز دوستو, اس کا بہت واضح ریزن ہے کہ عزیزان کرام, دنیا کے اٹریکشنز پر ٹہل ہیں, دنیا میں اپنی طرف مائل کر رہی ہے. 15 منٹ مسلح پر بیٹھ جانا انتہائی ڈفیکلٹ ہے اس دور میں. آپ کسی زندگی کا آج کے دن کرنا چاہتے ہیں کتنے منٹ ہمارا نماز کے لیے تو خیر ہم جاتے ہی ہیں. عزیزان کرام, نماز سے ہٹ کر ہم کتنے منٹ بیٹھے مسجد میں؟ میرے دوستو, 10 منٹ ہمارا دل نہیں لگتا. ادھر نماز ادا کی, ادھر تسبیح پڑھی, اور تسبیح بھی پوری تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ جلد سے جلد ہم مسجد سے نکل سکیں. عزیزان کرام, مصلی پر دل لگ جانا یہ بہت بڑے کمال کی بات. اس زمانے میں چند دن نہیں ہوا. حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال کیا تھا؟ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ وہ خود بھی مراقبہ کرتے تھے, اور پھر نہ صرف تنہا مراقبہ کرتے, ان کے مریدین سبوں کی تعداد میں ان کے ساتھ ہوتے, اور روزانہ مراقبہ ہوتا. کتنی دیر کے لیے ہوتا؟ 1 گھنٹے کے لیے نہیں, 1.5 گھنٹے کے لیے ہر روز فجر کی نماز کے بعد مراقبہ ہوتا. اور عزیزان کرام, خالی یا سلسلہ ہو پھر بھی بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ پڑھنے والا بھی زور سے پڑھ رہا ہوتا ہے, سننے والے بھی چیز ہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ. چشتیہ سلسلہ ہو تو اور مزے سے آپ بیٹھ سکتے ہیں, جو بج رہا ہوتا ہے, آپ میں بھی بج رہی ہوتی ہے, پھر بھی انسان کا دل لگ جاتا ہے. اگر عزیزان کرام, سلسلہ نقشبند کے جو اسرار ہوتے ہیں وہ زبان سے نہیں ہوتے. عزیزان کرام, زبان تعارف سے لگا دی جاتی ہے, اب دل سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. عزیزان کرام, دل سے کہیں اللہ, اور یہ سلسلہ 1.5 گھنٹے تک جاری رہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ کون سی محبت ہے؟ عزیزان کرام, یہ حضرت محدث دکن کا کمال تھا کہ وہ صرف اللہ سے پیار نہیں کرتے تھے, جو ان کی صحبت میں بیٹھ جاتا تھا ان کو بھی اپنی محبت عطا فرما دیا کرتا تھا. عزیزان کرام, وہ خود صاحب استقامت نہیں تھے, جو ان کی صحبت میں بیٹھے, جو ان کی محبت میں بیٹھے, جو ان کی سنگت میں بیٹھے, جو ان کی مجلس میں بیٹھے, اللہ نے ان کو بھی اپنی محبت عطا فرما دی. عزیز دوستو, حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا, حضرت محدث دکن کو نہیں دیکھا, مگر ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت رحمۃ اللہ شاہ صاحب نقشبندی قادری مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کو میں نے دیکھا, بالا دیکھا, اور کیوں نہیں دیکھتا؟ عزیزان کرام, حضرت رحمۃ اللہ شاہ صاحب قادری مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے ہی خاندان کے حضرت سرکار لاہوری قدس سرکار عزیز کے خاندان کے داماد تھے. اور عزیزان کرام, حضرت ڈاکٹر سید صفوت اللہ نقشبندی قادری مجددی مدرسۃ القاری یہ ہمارے ہی خاندان کے نواسے ہیں. تو عزیزان کرام, ایک پڑھتے خاندان تھے, میں نے دیکھا حضرت کو, اور بہت قریب سے دیکھا. آپ لوگوں کو بتلاؤں میں نے حضرت محدث دکن کو نہیں دیکھا, حضرت رحمۃ اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا. اور میں نے جب بھی ان کو دیکھا, کیسے دیکھا؟ ان کو مسجد جاتے ہوئے دیکھا یا مسجد سے آتے ہوئے دیکھا. عزیزان کرام, شادیوں میں, محفلوں میں, مجلسوں میں, میٹنگوں میں, اخباروں میں ان کا کچھ لینا دینا ہی نہیں. عزیزان کرام, ان کو کوئی عادت نہیں, ان کی ایک دنیا تھی, ان کی دنیا کا کیا تھی؟ مسجد تھی. عزیزان کرام, ان کا دل لگتا کس میں تھا؟ مسجد میں. ان کو پسند کیا تھا؟ مصلی. وہ کرتے کیا تھے؟ اللہ کی تسبیح. عزیزان کرام, ان کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ بیٹے کی الہیت کا یہ عالم ہے تو پھر بابا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان کرام, یہ محبت الہی یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک کچھ بندے کی دنیا میں ایسے جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں. عزیزان کرام, ایک ساتھ کی خدمت داری عرض کیا, یا رسول اللہ, ایک چھوٹی سی نصیحت کیجیے, ایسی نصیحت کہ اس میں پوری بات یاد ہے. سرکار ہے. عزیزان کرام, ہمارے سرکار کا کمال کیا ہے؟ حضور
فرماتے ہیں اوتی تو جواب الکلم، اللہ نے مجھے کم لفظوں میں بڑی بڑی باتیں کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ عزیز آپ کے گرامی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت بات کی، ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ارشاد فرمایا بول میرے صحابی کہ میرا رب اللہ ہے، میرا اللہ میرا رب ہے، ثم استقم، اس پر جم کر۔ عزیز آپ کے گرامی حضرت محدث شکر رحمۃ اللہ علیہ، عزیز دوستو یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو جم گئی اور عزیزان نے گرامی قلب اور خود نہیں کری، انہوں نے ہزاروں لوگوں کو اللہ رب العزت سے جوڑا۔ میرے دوستو ماضی قریب میں اتنا بڑا انقلاب اور اتنی بڑی شخصیت رباط قوم کا نظر آئے۔ عزیزان نے گرامی قلب ان کا قصہ کیا تھا؟ عزیز دوستو لوگ جاب در جاب، جماعت در جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عزیز دوستو وہ کہیں نہیں جاتے، پوری دنیا کی آپ لوگوں کو پتا ہے آخری دور کا ایسا تھا حضرت محمد سے ذکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے، دور دور سے آتے، گاڑیاں بھر بھر کر لوگ آتے اور آتے کچھ نہیں، حضرت کہیں جاتے، آتے حضرت کا دیدار کرتے، بیعت کرتے، چلے جاتے۔ عزیز دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، نہ وہ دور انٹرنیٹ کا دور، نہ وہ دور میڈیا کا دور، نہ وہ دور ٹیکنالوجی کا دور، پھر پوری دنیا میں ان کا نام پہنچا کیسے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کیسے ہو گئی؟ عزیزان کے گرامی لوگ ان کے چاہنے والے کیوں ہو گئے؟ عزیزان کے گرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیوانی ان کے لوگوں کے دلوں میں کیوں پیدا ہو گئی؟ عزیز دوستو حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث ذکر رحمۃ اللہ علیہ کا فاصلہ کیا تھا؟ عزیزان کے گرامی وہ عوام میں بھی مقبول، وہ قواس میں بھی مقبول، وہ علماء میں بھی مقبول، وہ مشائخ میں بھی مقبول، وہ لوگ جو ان کو جانتے ہیں وہ بھی ان کو چاہتے تھے، جو لوگ دور تھے وہ بھی ان کے نام سے واقف تھے۔ عزیز دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مقبولیت ملی کیوں؟ عزیز دوستو اس کا جواب حضرت بندہ نواز اس طرح قدس سرہ العزیز نے اپنے ملفوظات میں نقل فرمایا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب بندہ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے محبت کر کے رہتا ہے اور اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کو چاہوں اور اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کروں، وہ اس نیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ میں اللہ کا نام سر بلند کر کے رہوں گا، وہ اللہ کے نام کی خاطر چیزیں رکھتا ہے، وہ اللہ کے نام کی خاطر سجدے کرنے رکھتا ہے، وہ اللہ کے نام کی خاطر ریاضتیں کرنے رکھتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ حضرت بندہ نواز اس طرح فرماتے ہیں پہلے انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے نام کی دھوم مچاتا ہے، ایک دن یہ آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تجھے جو کچھ کرنا تھا تو نے کر دیا، اب تو خاموش ہو جا، تو نے میرے نام کی دھوم مچائی ہے بندہ ہو کر، اب میں تیرے نام کی دھوم مچاؤں گا اللہ ہو کر۔ اپنی شان کے مطابق اس بندے کے نام کی دھومیں مچا رکھتا ہے۔ حضرت محمد سے لگا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی بندوں میں سے ہیں جن نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے، عزیز دوستو یہ بغیر محبت کے نہیں ہو سکتا۔ عزیز گرامی قلب کھائے بغیر زندہ رہنا آپ لوگوں کے علم میں ہے۔ عزیز گرامی قلب وہ آپ لوگ جانتے ہیں شہری کے وقت رک جانا اور پیدل پیدل حسینی عرب سے نکل کر سعید آباد تک جانا اپنے پیر کی خدمت میں۔ میرے دوستو ایک دن بلائیے آپ کو، ان کو دوسرے دن غائب ہو جائے گا، آپ اسے کہیے بابا ظہر کے بعد عصر کے بعد نہیں آنا ہے، آپ کو فجر سے پہلے تہجد میں آنا ہے۔ عزیز دوستو پوری غائب ہو جائے گا کیونکہ ناممکن ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں کئی سال مسلم سے مانگے اپنے پیر کی خدمت میں کیوں گئے ہیں؟ عزیزان نگرامی قلب ابھی آپ نے حضرت ڈاکٹر صفت اللہ صاحب نقشبندی مجددی مقدس اللہ علی سے سوال کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ملتا اس کو اللہ تعالیٰ نے ملتا۔ عزیزان نگرامی قلب اللہ کی جستجو میں جاتے اپنے پیر کی خدمت میں، وہاں سے نکلے بہت سیدھا سادہ کچھ کھانے کو ملا، کھا لیا، سیدھے پھر اسٹیٹ لیول نہیں پہنچے اور عزیزان نگرامی قلب دن بھر پڑھنے لکھنے کا کام کیا، عزیزان نگرامی قلب کام کیا، ظہر کی نماز ادا کی، گھر آئے کچھ کھایا پیا، آرام میں نہیں کیا، پھر اثر میں مسجد تشریف لائے تو پھر عشاء تک ذکر میں رہے، اذکار میں رہے۔ عزیزان نگرامی قلب یہ پوری زندگی یہ کیوں، یہ تبدو کیوں ہے، یہ پیر کی بارگاہ کی حاضریاں کیوں ہے، یہ دن رات مراقبے کیوں ہے، یہ ذکر کی مجالس کیوں ہے، یہ محفلوں کا انعقاد کیوں ہے، یہ مراقبے کیوں ہے، یہ اللہ 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 کی صدایں کیوں ہے؟ عزیزان نگرامی قلب یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں تھا۔ عزیزان نگرامی قلب ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں اور اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ انسان کو لالچ کس کی ہوتی ہے؟ دنیا کی۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ جو دنیا مجھے ملی کہیں چھن نہ جائے۔ غم کس کا ہوتا ہے؟
جو کچھ میں نے پایا جو مجھ سے چھین لیا گیا اس کا غم ہوتا ہے، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ آ جاتا ہے عزیزان گرامی قدر، ان کو دنیا کے ملنے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، دنیا کے جانے سے کوئی غم نہیں ہوتا، ان کی خوشیاں اور غم وہ مال سے نہیں جوڑا کرتے، ان کی خوشیاں اور غم مولا سے جڑی رہتی ہیں۔ حضرت محمد سے اگر عبداللہ شاہ صاحب جلال رحمۃ اللہ علیہ انہی شخصیات میں سے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر سے غیر معمولی ان کو حقیقت اور عزیز دوست بڑے پیر ان کے پیر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں پہلے قادری سلسلے میں بیعت دیتا ہوں پھر نقشبندی سلسلے میں بیعت دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی زندگی اٹھا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، میں یاد رکھوں گا چونکہ دو کتابات آپ نے انتہائی کامیاب اور انتہائی خوبصورت کتابات آپ نے سماعت کر لی، میں تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی زندگی کی طرف آپ دیکھیں، بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر منبر پر تشریف فرما ہے، تقریر جاری ہے، ایک بندہ دور سے دوڑتا ہوا آیا اور بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ بڑے پیر نے خطاب روک کر پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا غوث پاک، آپ کا جس جہاز میں مال آ رہا تھا خبر ملی ہے کہ وہ جہاز ڈوب گیا ہے، وہ کشتی ڈوب گئی ہے۔ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نے نگاہیں جھکائی، سر اٹھایا، فرمایا الحمدللہ۔ 2-4 منٹ کا 10-15 منٹ نہیں گزرے، تقریر جاری ہے، ایک اور بندہ دوڑتا ہوا آیا، آگے اس نے کہا غوث پاک جو خبر دی گئی تھی کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے وہ خبر غلط تھی، ہم نے ابھی سنا ہے کہ آپ کا جہاز اور آپ کی کشتی بھائی جو امانت کنارے پہنچ گئی ہے۔ بڑے پیر پر پیر چکائی، سر کو اٹھایا، فرمایا الحمدللہ۔ عزیزان گرامی قدر، 2 مرتبہ الحمدللہ، دوسرا مرتبہ جو الحمدللہ کہا وہ تو لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، پہلی مرتبہ کا الحمدللہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگ تقریر ختم ہونے کے بعد سرکار اور سلمان کی خدمت میں حاضر ہوئے پوچھا بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے دوسری مرتبہ الحمدللہ کہا، آپ کا مال بچ گیا، سمجھ میں آیا بات پہنچی کر؟ بالکل درست ہے کہ مال بچ گیا بندہ الحمدللہ کہے، اگر آپ نے پہلی مرتبہ الحمدللہ کہا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، مال ڈوب گیا اور آپ نے الحمدللہ کہا۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے مسکرا کر فرمایا میرے مریدوں، نہ مال کے بچنے پر میں نے الحمدللہ کہا، نہ مال کے ڈوبنے کی اطلاع پر میں نے الحمدللہ کہا۔ پھر مریدوں نے عرض کیا حضور نے آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ ارشاد فرمایا جب مال کے ڈوبنے کی مجھے خبر ملی میں نے اپنے دل کی طرف نگاہ کی، میں نے دل کی جانب دیکھا، میرے دل کو ذرہ برابر غم نہیں ہوا، میں نے کہا اللہ نے میرے دل کو مال کی محبت سے محفوظ رکھا ہے، میں نے الحمدللہ کہا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر مال کے مل جانے کی خبر ملی، پھر میں نے اپنے دل کی طرف نگاہ کی، دل کی جانب دیکھا تو دل کو ذرہ برابر خوشی نہیں ہوئی، میں نے مال کے مل جانے پر جو دل کو خوشی نہیں ہوئی اس پر الحمدللہ کہا۔ لوگوں کے لیے خوشیاں اور میرا غم یہ مال اور جائیداد اور دنیا اور پیسوں سے جڑی ہوئی نہیں ہے، میرے دل کی جوڑ تو میرے مولا سے جڑی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن قدس سرہ العزیز کا کمال بھی کیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر نے اپنے دل کی جوڑ اپنے مولا سے جوڑی تھی، اور عزیز دوستو جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ پوری کائنات کو اس سے جوڑ دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اخلاص کے ساتھ اپنے مولا کا ہو جائے پھر کوئی کائنات اگر اس سے پیار کرے، انسان اس سے پیار کرے تو کوئی بڑی نہیں۔ میں نے اپنی خدمت میں اس کیا کہ حضرت محدث دکن اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، عزیزان گرامی کرتے تھے کہ میں آپ کی خدمت پیش کروں، آج بھی وہ دعائیں جو حضرت نے مانگی وہ اس کی ریکارڈنگ آج بھی سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی آپ 2 گھنٹے نہیں 10 گھنٹے تقریر کریں وہ کیفیت نہیں لا سکتے جو محدث دکن کے 2 منٹ میں نصیب بجایا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی وہ کیفیت اللہ کی محبت کی وجہ سے تھی۔ عزیزان گرامی اللہ سے ان کو بہت ہوا اور اسی پیار کی وجہ سے انہوں نے اپنی پوری زندگی بندگان خدا سے پیار کیا۔ دوسرا حضرت زناد کا خاصہ کیا؟ عزیزان گرامی انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت حضور پاک علیہ السلام کی حدیث کو دیا۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں زجاجۃ المصابیح حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور عزیز دوستوں ان کی زندگی کو آپ دیکھیں تو عجیب انداز دکھتا ہے۔ ایک طرف وہ علماء کی اور مشائخ کی اور فقہاء کی اور محدثوں کی قصر میں بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ان کی نشان ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ جب ان کی کتاب زجاجۃ المصابیح آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو۔ اور عزیزان گرامی قدر پھر عوام کی مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں تو پھر یوسف نامہ، شہادت نامہ، قیامت نامہ، عزیزان گرامی قدر فضائل رمضان، کتنی آسان کتابیں لکھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ عزیزان گرامی قدر
کام کرتا ہے تو اپنا ایک لیول طے کرتا ہے، میں اس لیول کا آدمی ہوں، میں اس لیول پر رہ کر کام کروں گا۔ اگر حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے کام اپنے لیول کے لیے نہیں کیا تھا، کام انہوں نے بندگان خدا کے لیے کیا تھا، اللہ اس رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اسی لیے زجاجۃ المصابیح میں دیکھیں تو ایک عالم اندر کر نظر آتا ہے، وہ عالموں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جس مسلک سے تم تعلق رکھتے ہو، جو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے، لوگوں اس مسلک پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ مسلک کی بنیاد عقل پر رکھی گئی ہے اور قیاس پر رکھی گئی ہے، اور یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ امام اعظم کے پاس حدیثوں سے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر جب اعتراض ہوا، حضرت محدث دکن سے اٹھے اور اپنی علمی جلالت اور اپنی علمی شان اور اپنی محدثانہ عظمت پوری دنیا پر اجاگر کی اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو ایک قبل امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں جو ہے کہ امام اعظم نے اپنی عقل سے بیان نہیں کیا ہے، رسول اللہ کی سنت کی روشنی سے بیان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک طرف یہ آپ کو محدثانہ شان نظر آئے گی، دوسری طرف عوام کے درمیان بیٹھتے ہیں، پھر وہ بالکل آسان عام فہم چکنی زبان میں عوام سے مخاطب ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ میری اتنی بڑی علمی جلالت ہے اور میں اتنی بڑی شان کا محدث ہوں اور میں اتنا بڑا فقیہ ہوں، میں کیسے عوامی زبان میں کلام کروں۔ عزیزان گرامی، جب عوام سے خطاب کرنے پر آتے ہیں انتہائی سادہ زبان، دونوں میں زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا، ایک طرف وہ علمی جلالت اور علمی شان نظر آئے گی، ایک طرف انتہائی سادہ عام سی باتیں نظر آئے گی۔ آپ محدث دکن کی بارگاہ میں جب سے حاضر ہو جائیں، پوچھیں اے ابو الحسن، اے محدث دکن، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک طرف وہ علم کے دریا بہا دیتے ہیں، ایک طرف اتنی سادہ سی باتیں آپ کا ارشاد فرمایا کرتے ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت محدث دکن جواب دیں گے، نادانو، میں جب کوئی کام کرتا ہوں تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں کرتا، پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ہیں حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ عزیز دوستو، وقت کا تقاضا کیا ہے، ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں۔ عزیزان گرامی، حضرت محدث دکن کی زندگی انتہائی ڈسپلن زندگی۔ عزیز دوستو، اس وقت ضرورت ہے امت کو کہ حضرت محدث دکن کی زندگی سے ہم ڈسپلن سیکھیں۔ عزیزان گرامی، ان کے سونے کے اوقات مقدر، ان کے جاگنے کے اوقات مقدر، ان کے مراقبے کے اوقات مقدر، ان کی تلاوت کے اوقات مقدر۔ عزیزان گرامی، رمضان میں قرآن کی قرآن سنا ہے، وہ بھی پابندی کے ساتھ 29 کی رات کو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں قرآن ختم ہوتا، ہر سال اسی طرح ہوتا۔ عزیزان گرامی، رمضان کے آخری مہینے میں 3 پارے کی تلاوت ہوتی، تہجد میں ہر سال پابندی کے ساتھ ہوتی۔ عزیزان گرامی، یہ سب کچھ چیزیں کیا ہیں؟ عزیز دوست، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ایک کیا کام، پھر کل چھوڑ دیا، پھر دوسرا کام پکڑا، اس کو تھوڑے دن کیا، کبھی جذبے میں آ گئے، قرآن پڑھنے لگے تو 10 پارے پڑھ دیے، چھوڑا تو 1 سال تک بند کر دیا۔ عزیزان گرامی، ضرورت پڑنے پر آئے تو درد و خیرات 5 مرتبہ ختم کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا تو وہی ہاتھ نہیں لگائے۔ عزیزان گرامی، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ لوگوں کام زیادہ کرنا کمال نہیں ہے، کام مسلسل کرنا کمال ہے، کام سلیقے سے کرنا کمال ہے، کام زیادہ کرنا کمال نہیں ہے، کام استقامت سے کرنا کمال ہے۔ عزیز دوستو، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے اپنے خدمت پیش کیا ایک غیر معمولی شخصیت، اور پھر جب ان کا جنازہ اٹھا، عزیزان گرامی، لوگوں نے کہا، میں نے نہیں دیکھا، دیکھنے والوں کو میں نے دیکھا، جنازے میں شریک ہونے والوں سے میں نے ملاقات کی۔ عزیزان گرامی، میری نانی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتی تھی کہ جب حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب کا جنازہ اٹھا، لوگوں نے کہا ہے بات کہ ہماری پوری زندگی میں ہم نے ایسا جنازہ کبھی نہیں دیکھا۔ عزیزان گرامی، وہ مکہ مسجد جو کبھی نہیں بڑھتی، وہ مکہ مسجد 3 گھنٹے کی جگہ باقی تھی جب حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا تھا، میں نے نہیں دیکھا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ لاکھوں لوگوں کا سمندر تھا اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس جنازے میں شرکت کو اپنے لیے باق سمجھ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ہی چھوڑا۔ عزیزان گرامی، حضرت محدث دکن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں انتہائی صالح اور انتہائی پاک باز
اور انتہائی خوبصورت اور انتہائی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بیٹا عنایت فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر وہ کیسے تھے، ان کو بھی میرے لاشعوری میں میں تھا مگر میرا احساس نہیں تھا۔ عزیزان گرامی قدر اگر میں شعور کے ساتھ ہوتا تو ضرور زیارت کر لیتا، 4-5 سال 6 سال کی عمر رہی ہوتی مگر میں نے دیکھا نہیں۔ عزیزان گرامی قدر جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا حضرت قلیل اللہ شاہ صاحب اللہ نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میرے دوستوں حضرت کے بارے میں یاد کرنا چاہتا، ایک ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں، ان کی ایک روایت سناتا ہوں، نام میں نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بہت سے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو یقینی طور پر اب بڑا خاندان تھا، بڑا بیک گراؤنڈ تھا، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں سارے بزرگوں کا ادب ایسے ہی کرتا تھا، ملاقات کر لیتا تھا، میں ادب نہیں کرتا تھا جس سے جلدی کسی کا فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر پر گیا، پلٹ کر آیا، فرماتے ہیں میں پلٹ کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اٹھائی ہوئی آنکھوں سے، اور فرماتے ہیں حسین علم سے لے کر وہ ساری گلیاں اس کے پاس بنا کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے دونوں دیوار رونے لگ گئے تھے اور رو رہے تھے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ میں نے اپنی گاڑی روکی، لوگوں سے پوچھا لوگوں کیا ہوا، کوئی عجیب سی باتیں نظر آ رہی ہیں، انوار کا نزول ہو رہا ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ در و دیوار گلیاں بسانی کر رہی ہے، بات کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابھی حضرت قلیل اللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمات میں نے سنے، میں اپنے گھر میں گیا، سیدھے حضرت قلیل اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار کے لیے چلا گیا۔ فرماتے ہیں میں زندگی میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، مگر جب وہ انتقال کر گئے مجھے پتا چلا کہ وہ ایسے اہل اللہ ہیں کہ صرف انسان سے پیار نہیں کرتے، اسے بھی حرم کے دور دیوار کی سے پیار کرتے ہیں۔ جن فضاؤں سے گزر کر وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ فضائیں بھی ان سے محبت کرنے لگے تھی۔ عزیزان گرامی یہی اللہ ہوتے ہیں، یہی اللہ والوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ عزیز دوستو جب وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں تو پھر پوری کائنات ان سے پیار کرنے لگتی ہے۔ عزیز دوستو یہ حضرت محدث دکن، حضرت ابو الحسن، حضرت برکہ، حضرت ابن خیر اور دیگر یہ جو بزرگ ہیں، عزیزان گرامی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ اور عزیز دوستو 200 400 500 1000 مرید ہیں تو آپ سوال یہ کہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک تعلیمی حقیقت ہے کہ انسان سما نہیں پاتا۔ شروع میں جب 10 15 20 25 50 سب تو انسان بھی انجوائے کرنے لگتا ہے، اگر عزیزان گرامی وہ سلسلہ پڑھ کر 100 میں داخل ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، میں کس سے بات کروں، کس کا فون ریسیو کروں، کس کی شادی میں جاؤں، کس سے ملاقات کروں، ادھر جنازے کا فون آ رہا ہے، ادھر عقیقے کا فون آ رہا ہے، ادھر شادی کا فون آ رہا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت محدث دکن کے مریدین سب میں تھے، لاکھوں میں تھے، اگر عزیزان گرامی وہ سب کو مسکرا کر ڈیل کر لیا کرتے تھے، یہی اللہ والوں کی نشان ہوتی ہے۔ عزیز دوستو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے، سمجھنی ہے۔ بہرحال عزیز دوستو حضرت محدث دکن قدس سرہ العزیز 60 سال گزر گئے، 60 سال کے بعد ہم جمع ہے، آئندہ 60 سال کے بعد ہم بھی رہیں گے اگر یہ بہتر ہوگی۔ اور عزیزان گرامی یہ سلسلے ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ اس واسطے کہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس کا دیوانہ بنا دیا کرتا ہے۔ میرے دوستو یہ سلسلے تھکنے والے نہیں، یہ عرس ختم ہونے والا نہیں، یہ میٹنگز ختم ہونے والے نہیں، یہ محافل نہیں ختم ہونے والی ہے۔ عزیزان گرامی یہ سلسلے محبتوں کے کل بھی جاری تھے، اب بھی جاری ہیں، صبح قیامت تک جاری رہیں گے۔ جو بندہ زندگی اپنے اللہ کے نام کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے نام کو، اس کے پیغام کو، اس کے مشن کو، اس کے کام کو اللہ تعالیٰ ختم ہونے نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی محدث دکن نے اخلاص کے ساتھ اپنی پوری زندگی کام کیا ہے، میرے دوستوں وہ کام باقی رہے گا۔ اور حضور سے اپنی نسبتوں کا عالم کیا، حضور کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد میں نکالے آپ کو 92، اور حضرت محدث دکن نے جو زندگی پائی وہ زندگی میں 92۔ عزیزان گرامی یہ کنیکشن ہے، یہ رابطہ ہے۔ میرے دوستو حضرت محدث دکن قدس سرہ العزیز کا آستانہ آباد رہے گا، ان کا فیض بڑھتا رہے گا، لوگ ان کے دربار میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان پاکیزہ نفوس کی زندگیوں کو غور سے پڑھیں، غور سے سمجھیں، ان کے چھوڑے ہوئے اثاثے کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنی نسبتوں کو اللہ سے مضبوط کریں، اللہ والوں کو دل میں بسائیں، اللہ والوں کو دل سے چاہیں۔ میرے دوستو حیدرآباد میں یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے امت جڑے۔ میرے دوستو اگر نہیں جڑیں گے ہم پھر تباہ ہوں گے، تباہیاں آئیں گی، بربادیاں آئیں گی،
ہلاکت میں آئیں گی. اور اگر ہم ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو جو احمد ان کا نزول دن پر ہو رہا ہے ان کے سب کے حق پر بھی ہوتا رہے گا. تو بہرحال نتیجہ کل میں دل کی عطا گہرائیوں سے خانوادہ حضرت محدث نگر کا ممنون ہوں. بالخصوص حضرت ڈاکٹر سید سبت اللہ صاحب نقشبندی مجددی خاتم مدرسۃ القاری کا کہ انہوں نے مجھ گناہگار کو وقت عنایت فرمایا. اور میں حضرت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے اور حضرت کا سارا صحت و عافیت کے ساتھ ہم تمام کے سروں کو دراز فرمائے. اور حضرت کے دل سلام کی جانشین شامل تعالیٰ نقشبندی قادری ہمارے درمیان تشریف فرمائے. کم سنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت محدث نگر کا ایک سچا جانشین بنائے اور حضرت محدث نگر کا علمی فیض روحانی خصوصی فیض اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے اور ان کے ذریعے حضرت محدث نگر کا مشن آگے جاری اور ساری رہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے جوان کی بارگاہ میں قبول فرما, کہنے سننے کو عزت ہو گئی معاف فرما. اے پروردگار حضرت محدث نگر قدس سرہ العزیز جس طرح اپنی پوری زندگی تیرے نام پر وقف کی مولا ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو تیرے نام پر وقف کرنے والا بنا. اے اپنے روزانہ تجھے یاد کیا, روزانہ تیرے کلام کو اپنے سینے سے لگایا, روزانہ قرآن کی تلاوت کی مولا ان پاکیزہ تلاوتوں کے صدقے ہمیں بھی قرآن کا پڑھنے والا بنا دے. اے پروردگار روزانہ انہوں نے اللہ کی صدا عبادت کی ہے مولا ان مقدس صداؤں کی برکتوں کے توفیل ہمیں بھی روزانہ اللہ کا ذکر کرنے والا بنا. اے پروردگار انہوں نے زندگی بھر تیرے بندوں سے پیار کیا, تیرے بندوں کی خدمت کی, تیرے بندوں کو چاہا مولا ہمیں بھی تیرے بندوں کو تیرے بندوں کو چاہنے والا بنا, تیرے بندوں کی خدمت کرنے والا بنا. اے اللہ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوگی تو اپنے خود سے معاف فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک آلہ القوم العظیم والحمد للہ رب العالمین. جو کہ اپنے عالمانہ کتاب کے ذریعے ہمارے روح کو موضع ہو گیا ہے. بعض نماز نشان جماعت اظہار سید احمد نقشبندی خاتمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ